السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بے حد خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قصہ بتانے والا ہوں جسے آپ لوگوں نے سن کر بے حد غم ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ایک بار آپ کے آنسو بھی آ جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حدیثوں کے مطابق یا کتابوں کے مطابق خوب سنا ہوگا نام۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھیال جا رہے تھے، بیچ میں ایک قبیلہ تھا، اس نے ان کو لوٹ پھونک لیا، اور اس کے بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں تھے۔ جا کر انہوں نے مکہ میں بیچ دیا، بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے گئے۔ خریدنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد صاحب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے بہت پریشان حالت تھے۔ وہ اس طریقے سے ڈھونڈتے تھے، صبح میں ڈھونڈتے، شام میں ڈھونڈتے، اور ان کی ان کو جدائی بے حد رلاتی تھی، اور وہ کہتے تھے میں ان کو زندگی بھر ڈھونڈتا رہوں گا اونٹوں پر، اور مجھے موت آ گئی تو میں اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو نصیحت کر کے جاؤں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے ڈھونڈتے رہنا۔ کچھ یوں ہی آثار پڑھ رہے تھے، وہ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ کہہ رہے تھے میں نہ جانتا ہوں کہاں زندہ ہو یا مردہ ہو، یا نہیں یہ بھی نہیں جانتا ہوں یہ زندہ ہو مردہ ہو، کہاں ہو کیسے ہو، کس حال میں ہو، مصیبت میں ہو یا خوشی میں ہو۔ انہیں آندھی آتی تھی، وہ بھی ان کی یادیں تازی ہوتی تھیں، کہتی تھی میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ اور جب کوئی شام ہوتی تھی تب بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا خیال آتا تھا، ایسے ہی بہت خیال آتا تھا ان کا۔ کہتا تھا یہ پتہ نہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مٹی نے ان کو سمایا ہے، پہاڑ نے سمایا ہے یا کوئی خندق نے سمایا ہے، کیا بتاؤں میں کیا کہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہدیے کے طور پہ، اور کچھ لوگ ان کے گاؤں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں سے حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے آئے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظروں میں نظر آئے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان کے باپ کا حال بتایا کہ اس حال میں آپ کے باپ رہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہوگا، خوشی میں ہوگا یا غم میں ہوگا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر سن کر ان کے ہاتھ کو شعر لکھ کے دیے کہ میں بہت مکے میں ہوں اور یہاں پر ہوں، اور بہت اچھا ہی خاندان ہے، بہت اچھے ہی خیریت سے ہوں، بہت اچھے ہی گھر میں ہوں۔ تو حضرت وہ اپنے گھر جا کر ان اشعاروں کو ان کے والد صاحب کو دکھائے اور بتایا،
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا وہاں کچھ فدیہ لے کر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، آپ غلاموں کی مدد کرتے ہیں، آپ غلاموں کا کھانا کھلاتے ہیں، میں آپ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدیہ کے دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے جتنی فدیہ ہو اس سے زیادہ آپ فدیہ لے لیں مجھ سے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جانا چاہیں تو بغیر فدیہ کے ہی میں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، اور جو اگر نہ جائے تو میں مجبور بھی نہیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زید یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے ابو ہیں، میرے چچا ہیں۔ کہا اچھا، کہا ان کے پاس آپ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں، آپ کے چچا اور آپ کے والد ہیں، اور میرے ساتھ بھی رہ کر میرا حال جان چکے ہو سکتے، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اگر نہ جانا چاہیں تو خیر کوئی بات نہیں۔ چلو اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر ہمیں کون مل سکتا ہے؟ آپ میرے باپ کی جگہ پہ ہیں اور ماں کی جگہ پر بھی ہیں، چچا کی جگہ پر بھی ہیں، اور آپ سے بہتر میری تربیت کون کر سکتا؟ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جانے سے انکار کرنے کے بعد چچا ان کے والد بولے کہ ابو زید، حضرت زید آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے باپ سے زیادہ محبوب ایک غلامی ہے، اور ان کا گھر ہے، غلامی کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تب انہوں نے یہ پورا حال بتایا، تو نہیں ان کی غلامی نہیں، یہ بتایا پورا ان کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے لیا، اور اسی حال خوشی میں چھوڑ کر ان کے ماں باپ اور چچا چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھے بہت ہی پیارا قصہ لگا، میں نے سوچا آپ کے سامنے شیئر کر دوں، بلکہ میرے پاس وقت بھی کم تھا۔ چلو انشاءاللہ پھر اپنے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔